ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں جب یاد کیا صلی اللہ جب یاد کیا اے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں دل مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں وہ جو دشمن جان تھے ان کو بھی دی تم نے امان اپنوں کی طرح
جو دشمن جاں تھے ان کو بھی دی تم نے امان اپنوں کی طرح، یہ عفو کرم اللہ اللہ، یہ خلق کسی نے پایا نہیں، یہ عفو کرم اللہ اللہ، یہ خلق کسی نے پایا نہیں، بن دماغ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک گئے تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اور جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل سعادت احترام بزرگ و دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا وعز اسمہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم
اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا کہ فضل و کرم محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے سابقہ جمعۃ المبارک کو مسجد اقصیٰ اور طوفان الاقصیٰ اس کے حوالے سے قبلہ اول بیت المقدس کی عظمت اور شان اور مقام کے بارے میں چند ایک باتیں گوش گزار کی، اور پھر اسی ماہ مکرم کی 7 تاریخ کو جو طوفان الاقصیٰ کے نام پر حماس نے یہودی بربریت کے خلاف ایک حملہ کیا، تو اس کے نتیجے میں آج تک فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ مظالم جو ہے وہ برداشت کرتے آ رہے ہیں، اور ابھی تک ظلم کی چکی میں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پس رہے ہیں، اور ان کے سامان زیست اور خوراک اور دیگر اشیاء زندگی مکمل طور پر یہودیوں نے بند کر دی۔ لیکن حال ہے کہ اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی کیا فائدہ ایٹمی طاقت ہونے کا، کیا فائدہ اتنی پاورفل فوجیں ہونے کا، اور کیا فائدہ آج بھی وہ مسلم امہ کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ اور آج بھی اگرچہ بعضوں نے، کئیوں نے جزوی طور پر کوشش کی اور مدد بھی کی اور کر بھی رہے ہیں، مالی طور پر بھی اور عسکری طور پر بھی، یعنی یہ جنگی ساز و سامان کے حوالے سے بھی کئی ممالک، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا تعلق محبت والا، عشق والا، پیار والا اور کلمے کے لحاظ سے خاص کر کے پورے فلسطین کے مسلمانوں کی نگاہیں جمی ہیں تو صرف اور صرف پاکستان پہ جمی ہوئی ہیں، اور پاکستان سے وہ پر امید ہیں، اور وہ آج بھی جو ہے وہ بمبوں کی برسات میں اور منہدم مکانات پر بیٹھ کر بھی آس لگائے ہوئے ہیں کہ کاش کہ یہ پاکستانی حکمرانوں کو یا سپہ سالاروں کو غیرت ایمانی ان کے اندر جو موجود ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے اور غلامی کا پٹا اتار کر حضور کی حقیقی غلامی کا حق ادا کر دیں، یہود و نصارہ کی غلامی چھوڑ کر حضور کی غلامی کا حق ادا کر دیں۔ تو یہ اسی امید پر وہ پر امید ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن عزیز برہان رشید میں اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جہاد کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور فضائل بیان فرمائے، چند ایک گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جہاد میں کس طرح زندگی ہے، اور جہاد کے حوالے سے کفار کے خلاف لڑنے کے حوالے سے، اور پھر آج جو امن کا درس دینے والے بدبخت لوگ ہیں کہ صرف ایک ہی ان کی زبان پہ لفظ ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ بھی گوش گزار کریں گے کہ اسلام کب تک امن کا درس دیتا ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث ہمیں کس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ گرامی قدر احباب، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زلف واللیل کا صدقہ مسلم امہ کو وہ بیداری، وہ شعور اللہ بیدار فرما دے جو ہونا چاہیے۔ خالق کائنات جل وعلا نے ایسے ہی نہیں فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ اللہ نے تم کو بہترین امت بنایا ہے،
اور لوگوں پہ بہترین امت کر کے ظاہر فرمایا ہے، اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لے کے آتے ہو، اور دوسرا جو بنیادی مقصد اس امت کے امت خیر بہترین ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں رب العالمین نے اپنے بعد جس کو شان اور مقام اور مرتبہ اور رفعت اور درجہ عطا فرمایا تو وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد جو شانیں، جو عظمتیں، جو مقام، جو رفعت آمنہ کے لال کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس کائنات عالم میں جو بہترین قلوب تھے، بہترین دل تھے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمائے۔ جیسے حضور سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، ایسے ہی آقا علیہ السلام کے اصحاب سارے نبیوں کے اصحاب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جیسے آقا علیہ السلام ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں، ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کے گھر والے سارے نبیوں کے گھر والوں سے افضل ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے ماننے والے، چاہنے والے، اور آقا علیہ السلام کی قیامت تک جو امت ہے یہ ساری امتوں سے افضل اسی وجہ سے ہے کہ نبی جو سب سے افضل ہے۔ خیر امہ کہنے کا مقصد یہ کہ تم کو بہترین امت بنایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو گرامی قدر احباب، مسلم امہ، مسلمان تمام اقوام عالم میں یہ اس آیت طیبہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس لیے اللہ نے ان کو بہترین بنایا کہ یہ ساری کائنات کے لیے رہنما، رہبر بن کے آئے کہ یہ خود بھی اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، خود بھی نیکی کریں اور لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں، خود برائی سے منع ہو جائیں اور لوگوں کو برائی سے منع کرنے کا جذبہ رکھیں، خود بھی ظلم سے باز رہیں اور لوگوں کو بھی ظلم نہ کرنے دیں، خود بھی اپنے حقوق کا تحفظ کریں اور لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ تو گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل جلالہ نے اسی لیے یہ جو سارے حقوق، یہ جو سارے حق ہیں، ان کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان امت مسلمہ کما حق ہو ایسے اقتدار اور طاقت میں آ جائے کہ جس کی بنیاد پہ یہ اللہ کا نظام اس روئے زمین پہ جاری کر سکے۔ تو اس کے لیے اس کی جو ہے وہ خود مختاری انتہائی ضروری ہے، اور خود مختاری ایسے ہی نہیں حاصل ہو سکتی، اس کے لیے اللہ نے ایک قانون دیا ہے قرآن عزیز میں، اور وہ جہاد ہے۔ وہ جہاد کی صورت میں ہے وہ قانون۔ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جہاد ہم نے تم پر فرض قرار دے دیا، جہاد فرض ہو گیا، اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا جو تمہیں چیز نہ پسند ہو وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ایک بندہ چیز کو پسند نہ کرتا ہو اور اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ ایک بندے کو چیز کراہت دیتی ہے، پسند نہیں، اچھا نہیں جانتا طبی طور پہ، تو پھر اس کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو۔ مثال کے طور پہ دوائی کڑوی ہے، انجیکشن نہیں لگوانا چاہتا بندہ، آپریٹ نہیں کروانا، یہ طبیعت آپریشن کے لیے طبیعت نہیں مانتی کہ چیر پھاڑ ہوگا، دوائیں ہوگی کڑوی، انجیکشن لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، طبی طور پہ نہیں پسند کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آپریٹ ضروری ہے تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں، اگرچہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا،
دوائی کڑوی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کڑوی لگتی ہے تو میں کھاؤں گا نہیں، کھائے گا تو اس کا فائدہ ہے، نہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اس میں نقصان ہے۔ تو ایسے ہی خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ جہاد کی فرضیت۔ گرامی قدر احباب، اب سوال یہ ہے کہ جہاد فرض کب ہوتا ہے؟ جہاد فرض کب ہوتا ہے؟ جہاد کی فرضیت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب کفار قوم مسلمانوں کے علاقے پہ حملہ کر دے، کافر قوم مسلمانوں کے علاقے پہ حملہ کر دے، تو اس وقت جہاد جو ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر کس و ناقص پر، ماں سوائے معذور عورتوں اور بچوں کے، جو معذور ہیں نہیں لڑ سکتے، کمزور اور جو جسمانی معذوری کا شکار ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں مستثنیٰ ہیں۔ لیکن تندرست بندہ اس صورت میں کہ کافر حملہ کر دیں اور یہ جہاد نہ کرے تو یعنی اس نے فرض کا انکار کیا، اور فرض کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرض کا منکر دائرہ اسلام سے ایک ہے، منکر نہیں، کرتا نہیں۔ نماز فرض ہے، پڑھتا نہیں، جانتا ہے فرض ہے، پڑھتا نہیں، کافر نہیں اس کو کہیں گے، فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، نافرمان کہیں گے، اللہ کے حکم کا باغی کہیں گے۔ کافر اس صورت میں کہیں گے جب فرضیت کا انکار کر دے، جب کہے میں نہیں مانتا، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو یہی حال فرض اس وقت ہوتا ہے جب کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے علاقے پہ برسر پیکار ہو جائیں۔ تو گرامی قدر احباب، اب یہ جہاد کی فرضیت کے حوالے سے یہ آیت طیبہ، جب کافر حملہ کریں مجموعی طور پہ تو فرض ورنہ فرض کفایہ ہے، یعنی علاقے سے، ملک سے چند بندے بھی جہاد کریں، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ محلے سے چند بندے ایک دو ہی پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی پھر جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے اگر وہ کافر جو مجموعی طور پہ حملہ نہ کریں۔ تو اب گرامی قدر احباب، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ خواری کیسے ہو گئی مسلم امہ کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم جو تھے وہ محکوم ہو گئے، جو لوگوں کو غلام بناتے تھے وہ خود غلام بن گئے، اور جو معزز تھے زمانے میں وہ ذلیل و خوار ہو گئے کفار کے سامنے، اور ان کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور ان کی دھمکیوں میں آ کے ڈر گئے، حالانکہ وہ سپر پاور بھی تھے، حالانکہ وہ ایٹم بھی تھا، سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈر گئے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ان کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، مجھ سے ڈرنا چاہیے اگر یہ مومن ہیں، اگر یہ ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں تو فَلَا تَخَافُوهُمْ، ان سے نہ ڈریں۔ فرمایا کہ وَخَافُونِ، مجھ سے ڈریں اگر یہ ایمان والے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا خالق کائنات نے، کیوں مجھ سے کیوں ڈریں؟ اس لیے فرمایا سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، فرمایا اس لیے کہ میں ایمان والوں کا مولا ہوں، میں مومنین کا مددگار ہوں، اور فرمایا کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ کافروں کا کوئی مددگار نہیں، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ تو لہٰذا یہ مجھ سے ڈریں، میں ان کا مددگار، کافروں سے نہ ڈریں۔ ہم کیا کریں جی، یہ پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو گرامی قدر احباب، بڑی قابل غور بات ہے، جب تک مسلمان اس اعتقاد میں رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہود و نصارہ
اور مشرکین کو، بلکہ یہاں تک کہ یہی مسلمانوں نے سپر پاور کیسر و کسریٰ کے تختے الٹ دیے اور انہوں نے رومیوں کو ذلیل و خوار کیا۔ یہی وہ مسلم امہ تھی کہ جس نے کیانیوں کو تہ تیغ کیا۔ تو گرامی قدر احباب، اس وجہ سے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا میں مددگار ہوں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فرمایا کہ جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، قتال کرو، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ عرب کے حوالے سے آیت طیبہ نازل ہوئی کہ فتنے سے مراد شرک ختم ہو جائے، اتنا لڑو کہ عرب سے جو ہے وہ فتنہ شرک ختم ہو جائے۔ اور اس روئے زمین نے، یہ فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جو چاند تھے، جو چاند احباب تھے، وہ نکلے تھے قیادت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ صرف 1000 کا لشکر تھا، 313 کا لشکر تھا، 1000 بلکہ 2000 کے مقابلے میں نکلے تھے۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں جب دست سوال دراز کیا گیا، اب یہاں بھی ایک بڑی قابل غور بات ہے، دعاؤں سے مدد نہیں آتی۔ آج ہر طرف مسلم امہ دعا کرو جی فلسطین کے لیے، مدد آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے۔ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ضرور ہے، بدر میں بھی آئی، حنین میں بھی آئی، خندق میں بھی آئی، احد میں بھی آئی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ گھر میں کبھی مدد نہیں آتی، یہ اصول اور قانون ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا، محبوب آپ دیکھتے نہیں جب آپ کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کہ اللہ تبارک و تعالی بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد فرما رہا ہے، اور بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اور میں کہ اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر 5000 نشان زدہ فرشتے آ رہے ہیں جی۔ تو اس لیے خالق کائنات جل وعلا نے یہاں قرآن عزیز میں بھی اصول بیان فرمایا کہ نکلنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، کوشہ نشین ہو کر دعائیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہم افسوس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ریاست میں، ہم اس پاکستان کے باسی اور رہنے والے ہیں جہاں جہاد کا فتویٰ دینا جرم ہے۔ آپ کے علم میں یہ میں بات بتا دوں، جہاں جہاد کا فتویٰ دینا جرم ہے، اور جہاں جہاد کی آیات پڑھنی جو ہے وہ اس پہ پابندی ہے۔ آپ اسکولوں میں اور کالجز میں جہاد کی آیات نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ جہاد کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے قانوناً۔ ہم تو یہاں رہتے ہیں کہ جہاں جہاد کے بارے میں بات نہ ہو، لیکن گرامی قدر احباب، یہ عروج کے بعد زوال کیوں آ گیا؟ یہ اس کائنات عالم میں بڑی قومیں آئیں جن کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، اور بعض ایسی قومیں تھیں جن قوموں نے صدیوں حکومت کی، لیکن آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہا، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن خالق کائنات نے ایک ایسی قوم بھی بھیجی جن کے سر پہ اللہ نے کنتم خیر امہ، بہترین امت کا تاج سجایا، اور یہ ایسی قوم، یہ ایسی امت تھی کہ جس نے قرآن کو اپنے دامن میں لیا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اور فرمان علی شان مصطفیٰ کو اپنے سینے میں چھپایا، اور پھر زمانے والوں نے دیکھا اس قوم نے نہ اپنے بچوں سے، نہ اپنے مال سے، نہ اپنی جان سے، کسی شے سے اتنی محبت نہیں کی جتنی محبت جہاد سے کی۔ اللہ کی راہ میں لڑنا، مرنا، کٹنا، اس کا جتنا شوق و جذبہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت غسیر الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں شوق جہاد کا جذبہ۔ ابھی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بڑی قابل غور بات ہے، پہلی رات ہے، شادی ہے، اور رات کو منادی اعلان کر رہا ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ چلو بھئی بدر میں جانا ہے، چلو بھئی جہاد کے لیے۔ بیوی پہلی رات شب زفاف وہ چھوڑ کر نکلے باہر تو بیوی نے دامن پکڑ کے کہا مجھے کس سہارے حنظلہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا بی بی میں جس آواز پہ لبیک کہہ کے اٹھا ہوں اس کے لیے ایک جان کیا لاکھوں جانیں بھی ہو تو قربان ہو جائیں، تو مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا۔ آج لوگ کہتے ہیں بچیاں دا کی بنے گا جی، مکان دا کی بنے گا، دکان دا کی بنے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، اور تیرے نکے نکے بچے نے کی لین جانا ہی اور کیوں جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ پہلی رات کی اس کی دلہن ہے، دامن پکڑ کے کہتی ہے مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سہارے کے چھوڑ پہ جا رہا ہوں اور میں اسی کے حکم پہ جا رہا ہوں جس نے جہاد کا حکم اور محبوب نے جو کہہ دیا ہے بس کہہ دیا۔ تو پھر جب شہیدوں کے لاشیں تلاش کیے تو یہ حضرت حنظلہ نہیں مل رہے تھے، حنظلہ نہیں مل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ان کے جسم سے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو فرشتے لے گئے تھے، یہ ابھی یہ غسل نہیں انہوں نے کیا تھا، بغیر غسل کے گھر سے آ گئے اور اسی حال میں جام شہادت نوش کر لیا۔ تو پھر ان کا لقب غسیر الملائکہ بن گیا۔ کائنات میں کسی کو غسل مؤذن دیتا ہے، کسی کو غسل امام دیتا ہے، کسی کو غسل چاچا تایا رشتہ دار دیتے ہیں، لیکن یہ واحد صحابی رسول ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیر الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گرامی قدر احباب، جب جہاد کے لیے اتنی محبت دل میں تڑپ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اتنی عظمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر احباب، یہی امت تھی، لیکن ہر طرف ان کے چرچے، نہ ان کے پاس آج تو لوگ سڑکوں کے لیے، آج تو لوگ پلوں کے لیے، انڈر پاس کے لیے لو جی بڑا کام کیتا ہو، تو اس وقت سڑکوں کی بات ہی نہیں تھی، نہ گیس کے میٹر کی بات، تو نہ بجلی کی، نہ کسی چیز کی بات ہی نہیں تھی، بس ایک ہی بات تھی، اللہ کے نظام کی بات، اللہ کے قانون کی بات، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی بات۔ آج جو امت مسلمہ پر یہ یہود و نصارہ تمسخر اڑاتے نظر آتے ہیں اور خوشی سے بغلیں بجاتے نظر آتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کتنے کروڑوں کا بجٹ خود ہی آج یہودی دے رہا ہے؟ آج آپ کے علم میں ہے، خبر ہے کہ آج ان کے لیے عالمی بینک نے پاکستان کے لیے، جہاں پہ یہ منتیں ترلے کرتے تھے آئی ایم ایف کے پاس جا کے قرضہ دے دو جی، قرضہ دے دو، خود ہی انہوں نے کتنے ارب اور کتنے کروڑوں کی جناب علی، اور پھر گرامی قدر احباب کثیر تعداد میں ڈالر بھی ان کو ویسے ہی دے دیے۔ کیوں؟ یہ گنگے شیطان بن جائیں، یہ گنگے شیطان بن کے تماشا دیکھیں یہود و نصارہ کس طرح بیت المقدس میں بربریت کا اظہار کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اور ننھی کلیوں کو کس طرح مسل کے جو ہے وہ جام شہادت نوش کرتا ہے۔ یہ گنگے شیطان بن کے بیٹھ جائیں، ان کو ڈالر دے دو، ان کو پیسے دے دو، بغیر مانگے ہی ان کو قرضہ دے دو، لو جی موجہ کرو، پٹرول پھر سستا ہو رہا ہے، پھر کٹھا ہی سستا 100 روپیہ بھی، یہ خبر ہے 100 روپیہ سستا بھی ہو جائے گا اب چند دنوں کے بعد۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی، لیکن گرامی قدر احباب، دین اسلام جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حق ہے، برحق ہے دین اسلام، تو پھر شکست کیوں؟ یہ کمزوری کیوں؟ یہ تنزلی کیوں؟ یہ کیفیات کیوں؟ تو پوچھا قرآن سے، قرآن ہمیں بتا دے کہ آج ہم ذلیل کیوں ہو گئے۔ ایک تو قرآن نے یہ کہا، وہ معزز تھے زمانے میں، علامہ نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے تو اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، قوم کو خود بخود تبدیل ہونا پڑتا ہے، پھر اللہ جو ہے وہ اللہ نعمت نہیں بدلتا۔ یہ سورۃ الاعراف میں
سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے اس کے پہلے ارشاد فرمایا، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ذالک بان اللہ لم یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا کہ اللہ کسی کی نعمت کو بدلتا نہیں، نعمت دے کے لیتا نہیں، لیکن یہ خود ہی اپنی نعمت کو بدل دیتے ہیں، یہ خود ہی اپنا آپ بیڑا غرق کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، فرمایا کہ یہ جو نیکی ہے، یہ جو مقام ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ جو برائیاں، یہ مصیبتیں آتی ہیں تو فرمایا فمن نفسک، یہ تمہارے اپنے نفس کا ہی کردار ہے، اپنے اعمال کے کردار کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن تم خود بخود اپنے ہاتھوں سے مصیبتوں کی طرف چلے جاتے ہو۔ اور رب نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ ابھی تو بہت ساری چیزوں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود گرامی قدر احباب بڑی قابل غور بات ہے، علامہ نے یہ کہا تھا تھاما قرآن تو کیسر و کسریٰ تھے نابود، تھاما قرآن تو کیسر و کسریٰ نابود، اس سے منحرف پھر گئے تو خطرے میں امت کا وجود، جب قرآن کو چھوڑا تو امت کا وجود خطرے میں آ گیا۔ خدا شاہد ہے کہ جب تھے اہل قرآن عامل قرآن، جب تھے اہل قرآن عامل قرآن، انہی کے پیچھے گامزن تھی گردش دوران، یعنی جب قرآن کے اہل عامل قرآن تھے تو پھر یہ زمانے کا گردش، یہ زمانہ بھی ان کے پیچھے چلتا تھا، تو جب قرآن کو چھوڑا تو آج ہم نے جہاد سے منہ موڑ لیا، جہاد کو چھوڑ دیا، جہاد کو ترک کر دیا، تو گرامی قدر احباب ایک مرد حریت نے یہ اعلان کیا ہے کہ چھوڑ دو اپنی نوکریاں، چھوڑ دو جی، چھوڑ دو یہ پھول اپنے، یہ جو تم نے ستارے امتیاز لگائے ہیں ان کو اتار کے وردیاں ہمیں پنا دو، ایک دن میں ہم نے اسرائیل کو نہ تارے دکھا دے تو کہہ دینا ہے جی، یہ کہہ دینا۔ یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ کس لیے ہے شہین، یہ کس لیے ہے ہتف، یہ کس لیے میزائل رکھے ہوئے ہیں، کس دن کے انتظار میں رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی بچیاں تڑپ رہی ہیں اور سسک رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، پانی بھی کل پرسوں کا بند ہو گیا، ترسیل ہر چیز کی بند کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی مجال ہے کہ ان غیرت بے حس اور یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے حکمرانوں کو ذرا بر بھی غیرت آئی ہو ماں سوائے ایک مذمتی قرارداد پیش کرنے کے، جو 70 سال سے ہی ہو رہی ہے قرارداد مذمت، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں بات چلے گی۔ آج دکھانا پڑے گا ان کو کہ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہمارا حق یہ صرف فلسطینی مسلمانوں کی بات نہیں، قبلہ اول کی بات ہے، بیت المقدس کی بات ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ اول میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے جی، اتنا بڑا مقام و درجہ، فضائل تو بیان ہو گئے، لیکن ایک فضیلت آپ سماعت کریں، جو جذبہ جہاد رکھنے والا ہو اور جو جام شہادت نوش کر لے، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لے، شہید ہو جائے، اس کو اللہ 7 انعام عطا فرماتا ہے، 2 4 نہیں 7 انعام ہیں جو اللہ کی راہ میں۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا حضور مال غنیمت کے لیے، اپنی جو ہے وہ شان و شوکت کے لیے لڑنا جہاد ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مال کے لیے لڑنا جہاد نہیں، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ بہادر دکھانے کے لیے جہاد نہیں، جہاد یہ ہے کہ بندہ علی کلمات اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے لڑے، یہ جہاد ہے۔ اگر اس جہاد کی وجہ سے بندہ شہید ہو جائے
تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا پہلا انعام یہ ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ یہ قطرہ گرے اور بخشش ہو جائے، اور یہ پہلا انعام ہے کہ پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اسے جنت بھی دکھا دیتا ہے، جنت میں ٹھکانہ بھی دکھا دیتا ہے، جنت میں کہاں رہے گا۔ اور فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ ایمان کا جوڑا اللہ اسے پہناتا ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ عذاب قبر سے اللہ نجات عطا کرتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ اللہ اس کو پروقار تاج پہنائے گا۔ اور چھٹا یہ ہے کہ 72 حور عین، یہ بڑی آنکھوں والی حوریں قرآن میں آیا ہے، ان کا بڑا درجہ ہے، بڑی آنکھوں والی حوریں 72 حوریں ان کے نکاح میں دی جائیں گی۔ اور ساتواں انعام یہ ہے کہ 70 رشتہ داروں کی شہید شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ 7 انعام ہیں اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے کے لیے۔ لیکن ان 7 انعاموں کے ساتھ ایک وعید بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کا اتنا بڑا درجہ ہے لیکن قرضہ شہید کو معاف بھی نہیں، قرضے کی وجہ سے شہید بھی پھنس جائے گا قبر میں۔ تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا، چل یار 2000 ہی دینا نہیں نا، خیر صلاح، یا اس کا میں نے 1 روپیہ بھی کسی کا دینا ہو تو قرض ہے، قرض ہے، وہ 1 ہو یا 1 لاکھ ہو، وہ 1 روپیہ ہو یا 1000 ہو۔ تو اگر بندہ مقروض یعنی قرضہ دینا ہو تو مر جائے، تو اتنی جامع شہادت نوش کرنے والے کی عظمت ہونے کے باوجود بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید بھی قرضے کی وجہ سے قبر میں پھنس جائے گا۔ تو ہمیں آج کے اس دور میں یہاں یہ اصلاحی پہلو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے قرضے کے حوالے سے بھی۔ اور پھر جذبہ جہاد جو ہے، اللہ نے قرآن عزیز میں بہت ساری آیات طیبات میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا امت مسلمہ کے مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، اور یہود و نصارہ کی اس سازش کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔